سامعین، پروگرام ہے ہوا کی بیٹیاں، میں آپ کی میزبان عائزہ، میرے ساتھ سیمی بھی، ہم دونوں کی طرف سے بہت سارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، خدا نے ہم میں سے ہر ایک کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگایا ہوا ہے، اور خدا جو کام ہمارے سپرد کرتا ہے وہ بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ جیسے ہم خواتین گھر کے کام کرتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں اور ان کو سنبھالتی ہیں، اسی طرح مرد حضرات کے اور کام ہیں جو وہ اپنے گھر خاندان کے لیے انجام دیتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس طرح کے کام سپرد کر کے باعث برکت ٹھہرایا ہے۔ ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب ہم اپنے کاموں پر ٹھیک سے دھیان نہیں دیتے تو ہم خدا کے دیے ہوئے مقصد سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور اب اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی، اور ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ہم اپنے مقاصد کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اچھا کام کرنے والی کارکن ہیں؟ کیا آپ سے کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کوئی کام کرتی ہیں؟ مجھے یہ سوال کبھی پسند نہیں آتا، کیونکہ یقیناً میں کام کرتی ہوں، بلکہ ہم سب کام کرتی ہیں۔ گھر کے اندر کام کرنے والے اتنے کام ہوتے ہیں کہ کام کرتے کرتے بعض دفعہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ سمی، اس لیے جب بھی میں کسی عورت سے کام کرنے کے بارے میں سوال کرتی ہوں تو میں اس طرح کہتی ہوں کہ کیا آپ گھر کا کام کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام کرتی ہیں؟ جی بالکل، یعنی کوئی نوکری وغیرہ۔ بالکل۔ ایک عام سی کہاوت ہے کہ عورتوں کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ گھر میں کام کرنے والی یعنی گھر میں رہنے والی عورتوں کا کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، جو گھر سنبھالتی ہیں، خانہ داری وغیرہ۔ مگر وہ عورتیں جو باہر نکل کر نوکری کرتی ہیں، تنخواہ پر کام کرتی ہیں، انہیں گھر آ کر بھی گھر کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب جانتے ہیں کہ کام کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کیے گئے کاموں پر لگنے والی طاقت، محنت اور وقت کا کوئی خیال اور احساس نہیں کرتا۔ کوئی تعریف اس کام کے لیے آپ کو نہیں ملتی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو خواتین اسی کام کو اور بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں، اور کام پر لگنے والی طاقت کو بحال کرنے کی کوشش میں میوزک سننا اچھا لگتا ہے، تاکہ کام کی سختی کا احساس کم ہو جائے۔ ہاں جی عائزہ، کام کے دباؤ کی وجہ سے ہم پریشان اور غصہ میں بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم میوزک کے ساتھ خود بھی کچھ گاتے رہیں۔ اس طرح غصہ کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں رہے گا۔ اگر کام زیادہ اور آپ پریشان ہیں تو کاموں کی لسٹ بنا لیں اور ایک ایک کام کے ختم ہونے کا مزہ لیں۔ شاید اس طریقے سے آپ کو کام ختم ہونے پر زیادہ شادمانی حاصل ہوگی۔ بالکل ہوتی ہے۔ میں تو جب زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا تو ایک کام ختم ہوتا ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہوں کہ چلیں یہ کام تو پورا ہوا۔ مختلف کاموں کے دوران آپ کو تھوڑا سا ریسٹ کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ بالکل۔ اپنے کام ختم ہونے پر کچھ کھانے پینے کے لیے اپنی طاقت بحال کر سکتے ہیں، کچھ مشروب پی کر اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا زیادہ اچھا فیل کر رہے ہیں تو آپ کسی کو کال کر کے بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو خیر مطلب ذہنی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے والی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کھانے والی بات آپ نے بہت اچھی کی ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے کے دوران بعض خواتین بالکل ہی اپنے کھانے پینے کی طرف دھیان نہیں دیتی ہیں، اور جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور سامعین، آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کام کرنے سے آپ کی کوئی قدر کرتا ہے؟ جب کا گھر صاف ستھرا کر کے، بچوں کے ساتھ کام کر کے، گھر کو سنوار کے خوبصورت اور پرسکون بنا لیتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہی کسی اجر سے کم نہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو ان کے بچپن میں صحت مند خوشگوار ماحول مہیا کرتی ہیں اور ان کو جوان ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں اور جو شادمانی اور مسرت حاصل کرتی ہیں، اس تربیت سے آپ کے بچے ایک اچھا گھر، خوبصورت ماحول مہیا کرنا سیکھتے ہیں، تو میرا خیال میں یہ ایک خوشی اجر بھی ہے۔ ظاہر آپ خوش ہوتی ہیں جب سارا کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ اپنی محنت کا وہ پھل دیکھتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور یہی خوشی اجر ہے۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ والدین کو کیسا ہونا چاہیے تو دیکھیں جو کچھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہوئے اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کے سارے کام اپنی زندگی میں شامل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ریوارڈ ہے آپ کا، یہ جو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ بچوں کو محبت کرتے ہیں تو آپ کے بچے آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آپ کے خاندان والے بھی آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سارا ہی خاندان خوش ہوتا ہے، اور ان کی خوشی کے ساتھ آپ کی خوشی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہی ہے۔ عائزہ، کلام مقدس یعنی بائبل میں ایک آیت موجود ہے
جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کام کیسے کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں کلسیوں کے خط اس کے 3 باب میں 23ویں آیت میں لکھا ہے، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ کام کرتے ہوئے آپ کو خدا سے دعا کرنی چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، تاکہ ہر روز کا کام کر کے آپ کو خوشی ملے، آپ کو لطف آئے اور تھکاوٹ کی جگہ شادمانی اور سکون ملے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اگر ہم کلام مقدس کو غور سے پڑھتے ہیں نا سیمی، تو ہمیں اپنی زندگی کے متعلق ہر بات جو ہے وہ اسی میں سے مل جاتی ہے۔ ہمیں ادھر ادھر سے کچھ تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور ہم میں سے بہت سی خواتین جو ہیں وہ گھروں سے باہر کام کرتی ہیں، تو ذرا ان کے بارے میں سوچیں آج۔ جی بالکل۔ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، یعنی جسمانی مشقت کا کام، کسی دکان یا اسٹور میں کام کرتی ہیں، یا کسی فیکٹری یا دفتر میں، کسی اسکول میں یا ہسپتال میں۔ ایک ہی اصول اور طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں پوری جانفشانی اور پوری ایمانداری اور ذمہ داری سے، دل سے خوش ہو کر کام کریں۔ لوگ کام کے بارے میں کئی طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے لیے کیا کام کروں؟ کام کرنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ میں کام کیوں اور کس کے لیے کروں؟ کیا میرا کام میری زندگی، میرے مزاج کے مطابق ہے؟ کیا یہ کام میرے معیار کے مطابق ہے؟ کیا اس کام سے میری زندگی کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ شاید آپ کے معاشرے اور آپ کے حالات کے پیش نظر آپ اپنی پسند کا کوئی کام نہ ڈھونڈ سکیں، یا آپ کی صورتحال ایسی ہو کہ آپ کو کوئی کام ہی پسند نہ آئے، یا آپ کو جو کام پسند ہو وہ آپ کو نہ ملے، یا آپ گھر سے باہر نکلنا ہی مناسب نہ سمجھیں، یا کوئی کام آپ کی جان یا عزت کے لیے اچھا نہ ہو۔ ہمارے کام کی صورتحال کیسی بھی ہو، کچھ بنیادی اصول ہیں جو ہمارے سب کاموں پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے کچھ سوالات کریں گے جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا ہمارے پاس کام کرنے کے اچھے اصول موجود ہیں یا نہیں، یعنی ہم جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں ان اصولوں کے مطابق کرتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں اپنا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہی ہوں یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کام والی جگہ پر پوری محنت اور پوری طاقت سے کام کرتی ہوں، یا پھر ہر اچھے برے کام کا الزام دوسروں کے سر پر لگا دیتی ہوں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں کام کی جگہ پر دوسروں کو ٹھیک طریقے سے رہنمائی کرتی ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا میں کام والی جگہ پر دوسرے کارکن ساتھیوں کو اچھا سمجھنے اور سمجھانے والی کارکن ہوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے نا دوسروں کو غلط راستے پہ ڈال دیتے بالکل ہیں، ٹھیک۔ جو جو کوئی باس ہے یا جو کوئی کام وہ کروانے مجھے کا اچھا ذمہ دار ہے وہ سمجھے۔ مجھے زیادہ اچھا سمجھے اور دوسروں کی ویلیو جو ہے وہ ان کی نظر میں کم ہو جائے۔ کیا میں وقت پر کام پر پہنچتی یا پہنچتا ہوں؟ چاہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں، کیا مجھ میں تابعداری کی خوبی ہے جو ہر مالک اپنے کارکن میں چاہتا ہے؟ میں بوقت ضرورت دوسروں کے کام آتی ہوں یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں اپنا کام بہترین طریقے سے کرتی ہوں اور اس کام کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اچھے سے اچھے طریقے اور اصول استعمال کرتی ہوں یا نہیں؟ اب آخری سوال یہ ہے کہ کیا میں کام شروع کرنے سے پہلے دوسروں کی طرف دیکھتی رہتی ہوں کہ وہ پہلے کرے؟ کیا میں کام میں سب سے آگے یا سب سے پیچھے رہتی ہوں؟ کیا میرا مالک میرے کام سے خوش ہے؟ کیا میرے مالک کو مجھ پر بھروسہ ہے؟ اگر ہم سب اپنی زندگی میں ان سوالوں کو پوچھ کر ان کے جواب حاصل کریں تو ہمیں محسوس ہو سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ بائبل مقدس میں وائس کی کتاب کے 5ویں باب کے 18ویں سے 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکھرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، تو یہ خدا کی بخشش ہے۔ بس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اپنا سارا کام خوشی سے ہی کرتی ہوں، اور میری طرح سب یہی چاہتے ہوں گے کہ ان کے جو مالک ہیں وہ ان کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کریں، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ہر وقت انہیں ڈانٹتے ہی نہ رہیں۔ اس کے لیے بائبل مقدس میں سے سیمی ہمیں کچھ بتائیں گی؟ آئزہ، ضرور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جس مالک کے ساتھ وہ کام کرے وہ خوش دل ہو، رحم دل ہو، مہربان ہو۔ آج بائبل مقدس کی جو کہانی ہم سنیں گے وہ
یسوع نے اس کہانی میں خدا کی بادشاہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جی ایک بار ایک شخص صبح سویرے اٹھا اور سیدھا باہر چلا گیا تاکہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مزدور تلاش کرے۔ اس نے کچھ مزدور اپنے ساتھ لیے اور کھیت میں آ گیا۔ ان مزدوروں سے مزدوری 1 چاندی کا روپیہ طے ہوئی۔ مزدور کام پر لگ گئے اور کچھ دیر کے بعد جب وہ مالک باہر مارکیٹ میں گیا تو کچھ اور فارغ مزدور دیکھے اور انہیں بھی وہ اپنے ساتھ کھیتوں میں لے آیا، لیکن ان سے پیسوں کی کوئی بات نہ کی، بلکہ کہا کہ جو جائز معاوضہ بنے گا وہ دے گا۔ اس نے یہ کہا تو مزدور کام پر لگ گئے۔ 12 بجے کے قریب اس نے دیکھا کہ کام زیادہ ہے، مزدور اب بھی کم ہیں۔ 3 بجے کے قریب پھر اور مزدور لے آیا اور کھیت میں کام پر لگا دیے۔ ایک بار 5 بجے یعنی سورج غروب ہونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہ باہر گیا اور کچھ اور مزدور کھڑے دیکھے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ صبح سے تم نے کوئی کام نہیں کیا، کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں کسی نے کام پر نہیں لگایا تو ہم کیسے کام کریں؟ وہ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ میرے کھیتوں میں کام کرو۔ وہ مزدور چپ کر کے اس کے ساتھ آئے اور خوب محنت سے کام کرنے لگے۔ جب مزدوروں کی چھٹی کا وقت ہوا، شام ہو گئی، تو اس مالک نے اپنے خادم سے کہا کہ سارے مزدور یہاں بلائے جائیں تاکہ ان کو مزدوری دی جائے۔ اس طرح سے شروع کیا گیا کہ جو آخر میں آئے تھے ان کو پہلے پیسے دیے جائیں اور جو پہلے آئے تھے انہیں بعد میں، اور سب کو چاندی کا 1-1 روپیہ دیا جائے، کچھ بھی کم نہیں۔ سب کو چاندی کا 1-1 روپیہ ملا تو وہ مزدور جو صبح صبح منہ اندھیرے کام پر لگا تھا بڑی ہوشیاری سے مالک کے سامنے کہنے لگا، ہم نے 11 گھنٹے تیرے کھیت میں کام کیا، دھوپ میں سارا دن مشقت کی، اور جو آخر میں آئے انہوں نے تھوڑا سا کام کیا اور تو نے سب کو اتنی مزدوری دی۔ مالک نے بڑی حلیمی سے جواب دیا کہ دیکھو دوستو، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کیا میں نے جتنا طے کیا تھا اتنا دیا کہ نہیں؟ تم سے چاندی کا 1 روپیہ طے ہوا تھا، سو میں نے دیا۔ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، نہ ہی زیادتی، جو طے کیا تھا دے دیا۔ سو تم اب آرام سے اپنے گھروں کو جاؤ، کیونکہ میرا مال ہے، میری مرضی ہے، جس نے صرف 1 گھنٹہ کام کیا اسے بھی اتنے ہی پیسے دوں جو میں نے تم سے طے کیے تھے، کیونکہ اس نے نہ تو کوئی حیل و حجت کی بلکہ چپ کر کے میرے ساتھ کام پر آ گیا۔ کیا میں اپنی دولت کا مالک نہیں؟ کیا تو اس سے اس لیے حسد رکھتا ہے کہ میں کھلے دل کا مالک ہوں اور کسی کو اس کی مزدوری سے کم نہیں دیتا؟ عزیزو، اگر آپ منہ اندھیرے کام کرنے والے کارکن ہوتے تو آپ کیا سوچتے؟ اگر آپ شام کو 1 گھنٹے کام کرنے والے کارکن ہوتے تو آپ کا کیا احساس ہوتا؟ خداوند نے یہ کہانی ہمیں سنائی اور بتایا کہ خدا ہمیشہ انصاف کرتا ہے، وہ کسی کو بھی اس کے حق سے کم نہیں دیتا۔ وہ صادق ہے اور وعدوں کا سچا اور رحیم مالک ہے، وہ مہربان ہے، وہ صرف ہمارا حق ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر عنایت کرتا ہے۔ اس نے ہر ایک شخص سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ ہماری نیکیاں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس سے اپنی نیکیوں کا حساب کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اعمال سے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے۔ ہم ان مزدوروں کی طرح سے ہیں جنہوں نے تھوڑا کام کیا اور زیادہ بونس حاصل کیا۔ ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ وہ تحفہ ہے جس میں خدا نے اپنا رحم کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، جو خدا پوری زندگی کام کرنے والوں اور آخری گھنٹہ کام کرنے والوں کو برابر دیتا ہے۔ بلکہ آخری گھڑی یسوع کو قبول کرنے والے ڈاکو کو بھی ہمیشہ کی زندگی ملی، جو یسوع کے بائیں طرف صلیب پر تھا، اور اس نے اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، ہمیشہ کی زندگی کا یہ تحفہ حاصل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی شرط ہے کہ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے، ہمیشہ کی زندگی کا یہ تحفہ قبول کر کے اس کی شکر گزاری کی جائے۔ سامعین، جب ہم کام کی بات کرتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ یسوع جو خدا کا بیٹا تھا، جب وہ دنیا میں آیا تو ایک بڑھئی اس کا باپ تھا۔ اس نے اپنے باپ کے پیشے کو اپناتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ بڑھئی کا کام کیا۔ اس دور میں کرنے کے تمام کام جو زندگی کے لیے ضروری تھے یسوع نے کیے۔ کوئی کام بڑا یا چھوٹا، اہم یا غیر اہم نہیں ہوتا، وقت کے مطابق صحیح اور مناسب کام فائدہ مند اور کارآمد ہوتا ہے، اور ہماری ایک ایک حرکت، ایک ایک کام خدا کی نظر میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کب، کیا، کیوں
اور کس نیت سے کر رہے ہیں۔ خدا ہمارے کاموں سے نہیں بلکہ کاموں کو خلوص نیت سے کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ خداوند نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ جو کوئی کام کرو جی سے کرو، یہ جان کے کہ خدا کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ شاید ہم میں سے کبھی کسی کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ میں کون سا کوئی خاص کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میں تو صرف اپنے بزرگ ماں باپ کو سنبھالتی ہوں، یا میرا سارا دن تو کپڑے دھوتے ہی گزر جاتا ہے، میں سارا دن کھیتوں میں سبزی توڑتی رہتی ہوں۔ خدا کو ہمارا ہر کام اچھا لگتا ہے، بشرطے کہ خلوص نیت اور ایمانداری سے ہو۔ خدا ہمیں اپنے ہاتھوں کی خاص کاریگری اور بڑی قیمتی ملکیت سمجھتا ہے، اس لیے خدا کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اپنا کام پوری نیت اور خوش اسلوبی سے نبھانا چاہیے۔ سامعین، خدا کو خوش کرنا یہ تو ہمارے فرض میں شامل ہے۔ ہم خدا کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم خدا کے سامنے مقبول ٹھہریں۔ بالکل، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے تو ہمیں اپنے کاموں کو بھی اسی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ خدا ہمیں اچھی نیت کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور ہم میں سے اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا جس سے خدا خوش ہو جائے۔ تو اگر ہر شخص اپنے دل میں یہی نیت لے کے گھر سے نکلے کہ آج کا کام مجھے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، تو میرے خیال میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوگا ہماری زندگی میں جس سے کسی دوسرے انسان کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ خدا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام خلوص سے نیت سے کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سارے کام خداوند میں ہوں۔ ہم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی قابلیت کے مطابق اپنے تمام کام وفاداری سے کر کے ہم خداوند یسوع کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، اور اس سے بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی کی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا خیال ہے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں میری اس بات سے؟ اور اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو یقیناً میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، ہم سے بات کریں، ہمیں اپنے مشوروں سے نوازیں، اور جب آپ ہمیں اپنے مشوروں سے نوازنا چاہیں گے تو ضرورت ہوگی ہمارے ایڈریس کی، تو نوٹ کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔